ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشن۔ دوستوں السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی دلچسپ قصہ لے کر آیا ہوں جو ایک ایسے بے انصاف معاشرے میں مشتمل ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو دوستوں آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور اگر آپ میری ویڈیوز پہ کمنٹس دیا کریں جو میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنیں گے اور میں اپنی ویڈیوز کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ تو دوستوں چلتے قصے کی طرف۔ ہمارا یہ قصہ انیائے پور شہر کا قصہ ہے۔ نیائے کا مطلب انصاف اور پور کا مطلب شہر ہوتا ہے، تو اس شہر کا نام تھا انیائے پور، مطلب بے انصافی کا شہر، یعنی ایسا شہر جہاں پہ کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی لاہ عمل ترتیب نہیں تھا۔ قاضی کی مرضی، بادشاہ کی مرضی، راجا کی مرضی اور لوگوں کی رائے کے اوپر فیصلے کیے جاتے تھے۔ ہوا دوستوں اس طرح کہ وہاں پر ایک گرو اور ایک چیلے کا گزر ہوا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے چیزوں کا بھاؤ معلوم کیا، تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ تھا۔ گندم، گھی، آٹا، چینی، جس بھی چیز کا پتہ کریں ان کا بھاؤ ایک ہی ہو۔ یہ چیز دیکھ کر گرو بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں کھڑے کھوٹے سب برابر میں ہیں، ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ ہے، ہم یہاں کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ لیکن چیلے کے من میں لالچ آئی۔ اس نے گرو سے درخواست کی کہ ہم کچھ دن یہاں رک جاتے ہیں، کچھ کھا پی لیں گے، کچھ مزے لیں گے اور پھر یہاں سے چلیں گے۔ پہلے تو گرو نہ مانا، لیکن بعد میں چیلے کے اصرار کے اوپر گرو مان گیا۔ اس طرح وہ گرو اور چیلا اس شہر میں رہنا شروع ہو گئے، اور کچھ دن تو چیلے نے خوب کھایا پیا، مزے اڑائے اور موٹا تازہ ہو گیا۔ انہی دنوں میں ایوان شاہی میں ایک واقعہ درپیش ہوا، اور اس راجا کے ہاں ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں دو چوروں نے ایک مہاجن کے گھر پہ چوری کے لیے نقب لگایا۔ ایک چور اندر داخل ہو گیا جبکہ دوسرا چور پہرے کے لیے باہر کھڑا ہو گیا، لیکن جو چور پہرے کے لیے باہر کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر دیوار آن گری اور وہ نیچے دب کے مر گیا۔ تو اس کے ساتھی نے مہاجن کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ایسی کمزور دیوار کیوں بنائی گئی جس سے اس کے ساتھی کی موت واقع ہوئی۔ تو اس عذر کے اوپر بادشاہ نے یا وقت کے راجا نے اس معمار کو بلایا جس سے دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی راجا حضور یا بادشاہ حضور، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جس نے گارا پتلا بنایا ہے اس کا قصور ہے۔ تو جس نے گارا بنایا تھا اس کو بلایا گیا، تو اس مزدور نے کہا جی اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اس گارے میں پانی زیادہ تھا جس کی وجہ سے اینٹیں اچھی طرح پکڑ نہیں کر سکیں۔ تو پانی ڈالنے والے کو بلایا گیا، تو اس نے کہا جی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، ایک سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑ پڑا جس کی وجہ سے مشک کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پانی اس میں زیادہ ڈل گیا۔ اس کے اوپر ہاتھی چلانے والے کو، جو ہاتھی کو چلا رہا تھا فیل بان، اس کو بلایا گیا، تو اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی، تو اس نے کہا جی کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، میرے قریب سے ایک عورت بہت بن ٹھن کے اور پازیب پہنے گزری جس کی پازیب کی چھنک سے ہاتھی چونک گیا اور ایک طرف دوڑ پڑا۔ اس پر راجا نے اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے کہا کہ جی حضور اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ تو آپ سنار سے پوچھیے جس نے ایسی پازیب کیوں بنائی جس کی اتنی اونچی چھنکار نہ ہو، اتنی اونچی چھنکار تھی۔ تو اس پر بادشاہ نے اس سنیار کو بلا لیا۔ اب سلسلہ کہیں تو ختم ہونا تھا، سنیار کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ سنیار اس قتل کا ذمہ دار ہے اور اس کو پھانسی دی جائے۔ تو اگلے دن پھانسی کے لیے سنیار کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ جب اس کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا تو جو پھندا اس کے لیے تیار کیا گیا وہ اس کی گردن میں پورا نہ آیا، چونکہ اس کی گردن پتلی تھی۔ تو ایوان میں پھر ایک شور مچ گیا مجمع میں کہ یہ پھندا تو پورا نہیں آیا، رسی پوری نہیں آئی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس پر یہ مشورہ دیا گیا کہ جس بھی شخص کی گردن موٹی ہے اور اس پھندے کے مطابق ہے اس کو پھانسی دے دی جائے۔ لہٰذا راجا اس کے اوپر ایگری ہو گیا اور وہاں پر ایک موٹی گردن والے بندے کی تلاش شروع ہوئی۔
تو بدقسمتی کہیں کیا خوش قسمتی، اس چیلے کی گردن میں یہ رسی فٹ آ گئی. زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے خوب موٹا تازہ ہو چکا تھا، تو یہ رسی اس کی گردن میں فٹ آ گئی. جب اس کی گردن میں اس کی گرفت پوری ہوئی تو چیلے نے شور مچا دیا اور وہ گرو کے پاؤں پڑ گیا کہ گرو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو گرو نے اس سے کہا بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بے اصول لوگوں کا شہر ہے، یہاں سے نکل چلو. بہرحال اس کے اوپر اس کا چیلا رونے لگ گیا اور اپنے گرو سے کہنے لگا کہ میں آپ کا بچہ ہوں، خدا کے میرے لیے کچھ کیجیے، میرے لیے کچھ کیجیے، کوئی تدبیر نکالیے. اس پر گرو نے ایک تدبیر نکالی اور اس نے چیلے سے کہا کہ جب پھانسی گھاٹ کی طرف تمہیں لے جایا جائے تو میں دوڑتا ہوا تمہاری طرف آؤں گا اور ہم دونوں پھانسی لینے کے لیے لڑنا شروع کر دیں گے. ایسے ہی ہوا جو انہوں نے منصوبہ بنایا. جب چیلے کو گھاٹ کی طرف لے جایا گیا تو گرو دوڑا اس طرف اور اس نے چیلے سے پھندا کھینچنے کی کوشش کی اپنی گردن میں ڈالنے کے لیے. اسی طرح چیلا بھی پھندا کھینچ کے اپنی گردن میں ڈالنے کی کوشش میں لگ گیا تو ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. جب اس طرح جھگڑا پھانسی لینے کے اوپر ہوا تو یہ بات ایوان تک پہنچی اور راجا تک پہنچائی گئی. تو راجا بڑا حیران ہوا کہ کوئی شخص موت کے لیے اتنی جلدی کیوں کرے گا یا ایک ہی جگہ اپنی گردن کو کیوں پیش کرے گا. تو بادشاہ نے ان دونوں کو بلا لیا ایوان میں اور ان سے پوچھا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے. اس پر گرو نے کہا کہ بات یہ ہے بادشاہ حضور کہ یہ ایک ایسی ساتھ ہے، اس ساتھ میں جو بھی پھانسی کے گھاٹ لگے گا یا جس کو بھی موت آئے گی وہ بلا حساب کتاب کے سیدھا اللہ کی جنت میں جائے گا اور اس کو بے انتہا فائدہ ہوگا اور اس کے لیے بہت ہی انعام و اکرام ہوں گے. یہ سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے تخت سے اترا اور اتر کر سیدھا پھانسی گھاٹ پہ گیا اور اپنے گردن میں وہ پھندا ڈال کے لٹک گیا. اس طریقے سے اس منحوس اور بدقسمت بادشاہ کی سے لوگوں کی جان چھوٹی. تو دوستو اس قصے سے ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز قصہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی قانون، کوئی ضابطۂ قانون، کوئی اخلاقیات، کوئی معاشرہ، کوئی کنڈکٹ آف لائف نہیں ہوتے، وہاں پر لوگوں کی اس کی زندگی کتنی مشکل اور تکلیف دہ ہوتی ہے. ایک اندھا دھند قانون جس میں امیر لوگ ظالم اور غریب لوگ بیچارے بے موت مارے جاتے ہیں، جن کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے. حضرت کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ معاشرہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب صالح حکمران کسی بھی علاقے پہ حکمرانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ نے کافی انجوائے بھی کیا ہوگا اور اس پہ لرن بھی کیا ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.